السلام علیکم۔ میری اس دفعہ کی جو ویڈیو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے معاملات پہ ہے، کہ جو صحت کے معاملات ہیں امریکہ میں، ان میں دونوں پارٹیز میں کیا اختلافات ہیں، ریپبلکن پارٹی میں اور ڈیموکریٹک پارٹی میں۔ تو اس میں پہلے تو دونوں پارٹیوں کا ایک اصولی موقف تھوڑا سا پچھلی دفعہ واضح ہوا تھا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ مارکیٹ کے کمپلیٹلی فری ہونے میں، مطلب ریپبلکن پارٹی چاہتی ہے کہ مارکیٹ کمپلیٹلی فری ہو اور حکومت کا اس میں کوئی اختیار نہ ہو۔ ڈیموکریٹک پارٹی حکومت کو تھوڑے سے اختیار آنے کے حق میں ہے کہ وہ، تاکہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے، جو خریدار ہے، اس پہ بزنسز زیادہ زیادتی نہ کر سکے، اس لیے گورنمنٹ کو کچھ اختیارات ہونے چاہیے۔ تو ایک یہ اصول ہو گیا۔ اب دوسرا اصول یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کہتی ہے کہ جو بھی مسائل ہیں اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر اسٹیٹ کے اپنے جو ہیں وہ ادارے مستحکم ہونے چاہیے، کیونکہ وہ لوکلی اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک فیڈرل گورنمنٹ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے تو ہر مسئلے کا حل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایسے ہی ہے کہ مطلب اگر میں پاکستان کی مثال دوں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں اور اس کے مقابلے میں جو لاہور کے مسائل، اور اس کے مقابلے میں پھر جو چھوٹا سا گاؤں ہے کسی دور دراز کے علاقے میں، وہاڑی کے علاقے میں یا ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، ان کے مسائل ایک سے نہیں ہیں۔ کراچی کے اپنے مسائل ہیں، لاہور کے اپنے اور دیہات کے اپنے، تو لوکل جو ہے وہ لوگ اپنے مسائل کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہوں۔ اسی طرح امریکہ میں اب واشنگٹن ڈی سی جو ہے وہ بہت ایک کنارے پہ ہے، اور کیلیفورنیا 3000 میل دور ہے اس سے، اور درمیان میں بہت سے دیہاتی علاقے ہیں۔ تو واشنگٹن ڈی سی میں اگر آپ بیٹھ کے پالیسی مرتب کر دیں گے تو وہ بعض اوقات پالیسی ان دیہاتی علاقوں کے لیے بہت ہی مضر ثابت ہوگی۔ تو یہ ریپبلکنس کا موقف ہے، اور ڈیموکریٹس کا موقف اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بعض اصول ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو نافذ کرنے پڑیں گے، تاکہ وہ پورے ملک میں ایک یکساں جو ہیں وہ اصول لگ جائیں۔ اب اس میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آج کل جو کرونا کا معاملہ ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تھا کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے، چونکہ یہ ریپبلکن ہے، اس نے کہا تھا کہ ہر اسٹیٹ کو اپنے معاملات خود دیکھ لے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ہر گورنر وہ اصول لاگو کر دے۔ اس نے فیڈرل گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی ایسی گائیڈ لائن نہیں دی تھی کہ جس میں وہ اسٹیٹ کو سپرسیڈ کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے صرف اسٹیٹ کو مدد کرنا، کہ اسٹیٹ مجھ سے اگر وینٹیلیٹر چاہیے ان کو تو ہم وینٹیلیٹر پہنچا دیں گے، اگر پیسے چاہیے تو پیسے دے دیں گے، لیکن اصول جو ہے وہ ہر اسٹیٹ اپنے مرتب کرے۔ ڈیموکریٹس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں وبا پھیل رہی ہے، اور وہ ماسک ان کا گورنر کہتا ہے کہ میں نے نہیں لاگو کرنے، لیکن وہ لوگ نقل و حرکت تو دوسری اسٹیٹس میں بھی کرتے ہیں۔ اب ایک اور اسٹیٹ ہے جہاں پہ وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں، تو جتنی مرضی احتیاط کر لیں، لیکن اگر کسی دوسری اسٹیٹس میں جہاں پہ احتیاط نہیں ہو رہی وہاں سے کوئی آدمی آ گیا یا عورت آ گئی ہے تو وہ تو بیماری پھیلا دے گی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اگر پوری فیڈرل گورنمنٹ ایک پالیسی بنا دے کہ ہر اسٹیٹ میں یہ لاگو ہوگی تو ایک یونیفارم پالیسی ہوگی، جس میں ایک کسی بھی اسٹیٹ کو اپنے اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ دوسرا موقف ہو گیا۔ اب ایک تو جو مارکیٹ ہے وہ فری ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پہ کس گورنمنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہونے چاہیے۔ تو اب ہیلتھ کیئر کے معاملے میں کچھ فیکٹس میں بتا دوں، یہ جو اسکرین آپ کے سامنے ہے اس میں دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پر پرسن اپنے بندوں پہ خرچ کرتا ہے ہیلتھ کیئر پہ۔ دوسرے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور یونائٹڈ کنگڈم کافی نیچے ہے۔ اس کے درمیان میں جرمنی بھی ہے، اور فرانس بھی ہے، اور کینیڈا بھی ہے۔ لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ تقریباً کینیڈا سے بھی ڈبل پیسے پر پرسن خرچ کر رہا ہے اپنے ہر بندے پہ ہیلتھ کیئر پہ، اور لیکن جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اس لحاظ سے۔ اب اگر پر پرسن ہر ملک سے زیادہ خرچ کر رہا ہے پیسے یونائٹڈ اسٹیٹ، تو اس میں تو اب جو ایوریج ایج ہے لوگوں کی، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا نمبر 46 ہے۔ مطلب یہ لیبنان سے بھی نیچے ہے، بارباڈوس سے بھی نیچے ہے، مطلب ایسے ملک جو کافی دولت کے لحاظ سے امریکہ سے نیچے ہے۔ امریکہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، تو ایوریج ایج لوگوں کی یہاں پہ ان سے کم ہے۔ تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں، کہ اگر ہم پیسے سب سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں
لیکن ہماری جو ایوریج ایج ہے وہ کم ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو ہے. تو اس کے جواب میں ریپبلکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ایوریج ایج میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایکسیڈنٹ سے جن کی وفات ہوئی ہے اور جن کو گولی لگنے سے وفات ہوئی ہے. اب امریکہ میں گنز جو ہے وہ گن والے سے زیادہ ہے، تو زیادہ ظاہری بات ہے ایکسیڈنٹس میں اور اس طرح کے لوگوں میں جوان لوگ کافی فوت ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایوریج میں فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ ان اعداد و شمار کو ایسے نکال دیں گے کہ جو ایکسیڈنٹ کی جن سے وفات ہوئی ہے جن کا ہیلتھ کیئر سے معاملہ نہیں ہے، تو پھر ایوریج ایج یونائٹڈ اسٹیٹ کی کافی اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ معاملات اتنے برے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں دونوں پارٹی جو ہیں وہ کوئی اتنی خوش نہیں ہے امریکہ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں. تو اب بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے کیا امریکہ کا. امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم یہ ہے کہ یہ کمپلیٹلی پرائیویٹ سسٹم ہے. ہاسپٹل بھی پرائیویٹ ہیں زیادہ تر، اور جو ہیلتھ انشورنسز ہیں وہ بھی پرائیویٹ ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اصول بناتی ہے کہ ڈاکٹرز کو پریکٹس کیسے کرنی ہے، ہاسپٹل کو پریکٹس کیسے کرنی ہے، انشورنسز کو پریکٹس کیسے کرنی ہے. یا جو 65 سال سے اوپر عمر کے لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتی ہے جس کو میڈی کیئر کرتے ہیں. تو وہ بھی گورنمنٹ صرف پیسے دے دیتی ہے انشورنس کمپنیز کو، جن کا پھر کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی ہیلتھ کیئر کا خیال رکھنا. تو ہر وہ شخص جو کہ کام کر رہا ہے اس کو اپنے ہر مہینے کے جب بھی اس کو پے ملتی ہے اس میں سے میڈیکیئر ٹیکس کاٹا جاتا ہے. لیکن وہ میڈیکیئر ٹیکس لگتا 65 سال سے زیادہ لوگوں کے لیے. تو جیسے اب میری عمر 65 سال سے کم ہے، میں ابھی میڈیکیئر ٹیکس تو دے رہا ہوں، لیکن یہ اس کی مجھے ریٹرن وہ تب ملے گی جب میں 65 سال سے زیادہ ہوں گا. تو وہ جب اس وقت کے لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہ میری ہیلتھ کیئر کا اس وقت پے کریں گے. میں اس وقت ان لوگوں کا پے کر رہا ہوں جو 65 سال سے زیادہ ہوگی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور اپنی ہیلتھ کیئر کا خود ہی اخراجات نہیں کر سکتے، وہ پھر اپنی اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو اپلائی کرتے ہیں. اگر تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ ان کی انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں اور بچے بھی زیادہ ہیں، تو ان کو گورنمنٹ اسٹیٹ کی گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیکیڈ اس سسٹم کو کہتے ہیں وہ دے دیتی ہے. وہ بھی کسی انشورنس کمپنی کو پیسے دے دیتے ہیں آپ کے بہاف پہ، تو وہ پھر انشورنس کمپنی آپ کو کور کرتی ہے. تیسرا سسٹم جو ہے وہ جس میں زیادہ تر لوگ شامل ہیں وہ ان کی امپلائر بیسڈ انشورنس ہے کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ انشورنس پے کرتے ہیں، یہ ایک آپ کے بینیفٹس کا حصہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تقریباً کافی حصہ آپ کی جگہ پے کرتے ہیں، لیکن کچھ حصہ آپ کے پے چیک سے بھی کاٹا جاتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا معاہدہ ہے اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ. تو وہ اپنے جو مالکان ہیں کمپنی کے کہ وہ کتنے فیصد آپ کا پے کریں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی تعداد وہ ایسی ہے کہ جس میں جو انشورن ہے اپنے جاب کے سلسلے میں. پھر ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اب خود ہی پیسے دیتے ہیں، مطلب وہ اپنی جاب اگر کوئی سیلف امپلائڈ ہے یا کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے تو وہ اس کی ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو اپنا خود ہی پے کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. باقی کچھ لوگ ایسے بچ جاتے ہیں جو کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، پھر ان کو ہیلتھ انشورنس کے بغیر رہنا پڑتا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہے، مطلب آپ اس کیٹیگری میں بھی نہیں آ رہے کہ آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کو حکومت دے، لیکن آپ خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا یوں کہ جو آپ کے پاس انشورنس نہیں ہوگی، اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ ہاسپٹل چلے جائیں گے تو ہاسپٹل آپ کا علاج کر دیں گے، ہاسپٹل انکار نہیں کر سکتا. جو بھی آپ کو بیماری ہے وہ اس کا علاج کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کو بل آئے گا، اگر آپ بل پے نہیں کر سکتے آپ کا کریڈٹ خراب ہو جائے گا. لیکن یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ ہاسپٹل آپ کا اسی طرح علاج کرے گا جیسے آپ کی انشورنس ہے. تو لیکن کریڈٹ خراب ہونا بھی ان ملکوں میں کافی مسئلے والی بات ہے. اب یہ اس سسٹم سے جو موجودہ سسٹم ہے نہ ڈیموکریٹک پارٹی خوش ہے نہ ریپبلکن پارٹی خوش ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ مارکیٹ فری ہو جائے تو اور حکومت کا بہت زیادہ اس کے اوپر عمل دخل نہ ہو تو پھر انشورنسز اتنی مہنگی نہیں رہیں گی. ابھی جو انشورنسز مہنگی ہیں وہ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ نے ان کو ریگولیٹ اتنا سخت کیا ہوا ہے کہ ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ ان کو کیسے پریکٹس کرنا ہے.
اور ڈاکٹروں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ کیسے پریکٹس کرنا ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو براک اوباما نے لاز بنائے تھے اس کو اوباما کیئر کہتے ہیں یا افورڈیبل کیئر ایکٹ کہتے ہیں. اس کے مطابق انشورنس کو ہر بندے کو کور کرنا پڑے گا. تو اب ایک بندہ ہے اس کو کینسر ہو گیا, اس کے پاس انشورنس نہیں تھی, وہ اس کو پتا چلتا کہ مجھے کینسر ہو گیا, وہ اس وقت انشورنس خریدتا ہے. تو انشورنس اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو انشورنس کینسر تو پہلے سے ہے تو اب ہم اس کو کور نہیں کریں گے. تو کیونکہ اب اتنا رسک بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے انشورنس اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی کے اختیار میں نہیں. بہت اچھا خاصا بھی کمانے والا بندہ ہے, اگر اس کی امپلائر نہیں پے کر رہا تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنی فیملی کی ہیلتھ انشورنس پے کر سکے, اتنی مہنگی ہوگی انشورنسز. تو ریپبلکنس کا خیال یہ ہے کہ اگر مارکیٹ کو فری چھوڑ دیا جائے تو ایک تو انشورنسز سستی ہو جائیں گی, کیونکہ وہ ایسی انشورنسز اویلیبل ہوں گی کہ جس میں وہ صرف آپ کی سرجری کو انشور کر رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کو چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہے آپ اس کا کیش پے کر دیتے ہیں, تو باقی ایک ایک ایسی بیماری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت لمبی چوڑی کوئی سرجری کرانی پڑے, ہزاروں ڈالر لگ جائیں, تو اس کو وہ انشور کر دیں گے. تو اس سے یہ کہ ہیلتھ انشورنس پریمیم اتنے نیچے آ جائیں گے کیونکہ ہیلتھ انشورنس کا رسک بہت کم ہو جائے گا. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عام طور پہ کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو بہت مہنگی سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر یہ بھی اویلیبل ہوگی اور ایسی انشورنس بھی اویلیبل ہوں گی کہ جن میں وہ بہت زیادہ کچھ کور کرتی ہے, تو آپ ایز اے کنزیومر ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو اچھی انشورنس چاہیے یا ذرا کم والی انشورنس چاہیے. تو اسی طرح ڈاکٹرز کا مسائل ہے کہ وہ کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کنزیومر کے رائٹس زیادہ ہوں. تو بعض کا یوں ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو ٹیسٹ لیبارٹری میں اس لیے کروانے پڑتے ہیں کہ وہ ان کو لا سوٹ نہ ہو جائے. تو اس کی وجہ سے بھی ہیلتھ کے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض اسٹیٹس میں ایسے بھی قوانین ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 21 سال کی عمر تک اپنے جس ڈاکٹر نے ڈلیوری کی ہے اس کو لا سوٹ کر سکتے ہیں اگر اس کو 21 سال کی عمر میں پتا چل جائے کہ میرا کوئی بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ میری ڈلیوری نہیں ٹھیک ہوئی. تو اب اس کی وجہ سے ڈاکٹر کا رسک کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنی انشورنسز خریدنی پڑتی ہے لا سوٹ کے خلاف, کہ اگر مجھے کوئی مریض جو ہے وہ لا سوٹ کر دے, کوئی مقدمہ کورٹ میں لے جائے, تو وہ اگر میں ہرجانہ اتنا مجھ پہ پڑ جائے کہ میں اس کو پے نہ کر سکوں تو پھر میری انشورنس پے کرے گی. تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہیلتھ کیئر کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ریپبلکنس کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں پہ اتنا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے. اب کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوگی ہے 7 تو مطلب وہ تھوڑا سا جرمانہ تو اس پہ پڑ جائے لیکن ملینز آف ڈالرز تو کوئی بھی نہیں پے کر سکے گا, اور اس کی وجہ سے ہر ایک کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ڈاکٹرز ایک پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو پھر جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی تو وہی اس کو ہرجانہ دینا پڑے گا اگر اس سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ یہی ہے کہ کنزیومر کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے حساب سے چل رہے. تو اب دوسرے نمبر پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہر ایک بندے کی انشور کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انشورنس مل رہی ہے, جیسے کہ باقی کے ملکوں میں ہے. جو دنیا میں واحد ملک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ جو کہ گارنٹی نہیں کرتا کہ ہر ایک کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ کور ہوگی. تو ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ہر کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہو کہ ہر بندہ انشور ہو جائے. اور اس میں بعض ڈیموکریٹس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں ہیلتھ کیئر لے لے ساری, جیسے کینیڈا میں ہے. اس میں برنی سینڈرز کے جو ماننے والے لوگ تھے, یا برنی سینڈرز کا اپنا بھی موقف یہی تھا کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے اور ہر بندے کو پرووائڈ کرے, یہ پرائیویٹ ادارے بالکل بند کر دینے چاہیے. تو لیکن یہ معاملات اتنے پاپولر نہیں ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں, کیونکہ گورنمنٹ کے زیادہ تر لوگ گورنمنٹ کے اتنے زیادہ اختیارات نہیں پسند کرتے. تو اس میں یہ تھا کہ اوباما کیئر جو تھی اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انشورنس کمپنیوں پہ کچھ پابندیاں لگائی تھی کہ آپ کو ہر بندے کو انشورنس دینی ہے, اور کچھ لوگوں پہ پابندی لگائی تھی کہ آپ ہر بندے نے انشورنس خریدنی ہے. اگر تو آپ کو آپ کے اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ آپ انشورنس خرید سکیں اور آپ کے امپلائر بھی نہیں پے کرتا انشورنس, تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سبسیڈائز کرے گی. تو اس سے یہ تھا کہ لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر آپ انشورنس نہیں خریدتے تو آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا گورنمنٹ کو.
تو یہ سسٹم براک اوباما نے اوباما کیئر کے نام پہ یا افورڈیبل کیئر ایکٹ کے نام سے شروع کیا تھا، جس سے ایونچولی یہ ہونا تھا کہ ہم امریکہ کا ہر سٹیزن انشور ہو جانا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن ٹرمپ نے آتے ہی اس کا یہ کیا کہ اس کے کچھ حصوں کو توڑ دیا. ان میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ نے مینڈیٹ کیا تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ انشورنس خریدے ضرور، تو اس کو یہ چیز کو ختم کر دی ہے. ویسے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ مکمل طور پہ افورڈیبل کیئر ایکٹ ختم ہو جائے ریپبلکنس نے، لیکن وہ نہیں ختم ہو سکا کیونکہ اس کا متبادل سسٹم نہیں ہے کوئی لے کے آئے تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ مینڈیٹ ختم کیا، تو اس کی وجہ سے انشورنس مزید مہنگی ہوگی، کیونکہ مینڈیٹ کرنے سے یہ تھا کہ جو تندرست لوگ ہیں وہ بھی انشورنس خریدے، اور جو بیمار بھی لوگ ہیں تو وہ پول اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ انشورنس کمپنی کو نقصان نہیں ہونا تھا. تو اب کوئی بندہ تندرست ہے وہ انشورنس نہیں خریدے گا کیونکہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور صرف بیمار خریدیں گے تو اس کی وجہ سے انشورنس بہت مہنگی ہو جائے گی، ہو چکی ہے بلکہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اوباما کیئر کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے اس دور میں. تو اب جو بائیڈن جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا تو وہ دوبارہ اسی طرح اوباما کیئر کو لاگو کروں گا جیسے شروع میں اوباما کیئر لاگو تھا. اور دوسرے نمبر پہ جو بائیڈن یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ایک انشورنس کمپنی گورنمنٹ خود بھی چلائے جو کہ سستی ہو، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی پرائیویٹ انشورنس کو، بجائے گورنمنٹ سبسیڈائز کرے پرائیویٹ انشورنسز کو، ان پیسوں سے وہ انشورنس لون لوگوں کو دے دے. تو اس میں ریپبلکن کا بہت زیادہ اختلاف ہے کیونکہ ریپبلکن تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لے. اور دوسرے نمبر پہ ریپبلکنس کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ حل ہی نہ کرے، یہ اسٹیٹ گورنمنٹ اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ حل کر لیں، مارکیٹ کو فری کر دیں. اور مطلب اگر اس میں ٹھیک ہے جو کاسٹ ہوگی وہ یا کنزیومر پے کرے گا یا انشورنسز پے کرے گی، اور انشورنسز جو ہے وہ کنزیومر خریدے گا. اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو انشورنسز نہیں خرید سکتے خود، اور یا ان کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ لوکل گورنمنٹس اور اسٹیٹ گورنمنٹ ان کو حل کرے. فیڈرل گورنمنٹ کو ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ان معاملات میں پڑنے سے انشورنسز اب اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ افورڈیبل نہیں رہی. تو یہ اختلافات ہیں ان دونوں پارٹیز میں. تو آپ پلیز یہ ویڈیو دیکھ کے تو مجھے اپنا کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کو کس کا موقف زیادہ لگ رہا ہے اچھا، اور یا کوئی سوالات ہیں یا اس بارے میں. تو پلیز آپ جو لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں وہ الیکشن سے پہلے اس بارے میں سوچیں کہ کس پارٹی کے آپ کو موقف بہتر لگ رہا ہے. اور جو یونائٹڈ اسٹیٹ سے باہر رہتے ہیں وہ اپنے اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ مجھے ضرور پہنچائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.